آج کے دن ہم وہ لمحات یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دن یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب قائد عوام کو پھانسی دی گئی تھی۔ ہم نے اسی سلسلے کی ایک کوشش کی ہے، گفتگو کی ہے کرنل ریٹائرڈ رفیع الدین سے، جو کہ اس وقت اسپیشل سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ تھے، اور جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ آخری لمحے کیا تھے ایک قائد عوام کے کال کوٹری میں۔ آئیے ان سے پہلے بات کرتے ہیں اور تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ کرنل صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، یہ بتائیے گا کہ بھٹو صاحب کو آج کے دن پھانسی دی گئی تھی اور یہ آرڈرز آئے تھے 4 اپریل کو، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ان کو تختہ ادار پر لٹکایا گیا۔ کیا تاثرات تھے ذوالفقار علی بھٹو کے اس وقت جب یہ صورتحال سامنے آئی اور ان کو آرڈرز کا پتہ چلا؟ بھٹو صاحب کو یقین نہیں تھا کہ انہیں پھانسی لگا دیا جائے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی بھٹو صاحب کو ایک صدر جو رہے ہوں، جو وزیر اعظم رہے ہوں، جو فارن منسٹر رہے ہوں، ان اپوائنٹمنٹس میں ان کو اتنی بڑی سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن جب فائنلی جنرل ضیاء صاحب نے حکم نامہ بھیجا تو اس کی وجہ سے آخر کار ان کو پھانسی لگا دی گئی۔ تو انہیں بتایا گیا کہ آج اتنے بجے 7 گھنٹے کے بعد آپ پھانسی لگ رہے ہیں۔ جب مجھ سے انہوں نے آخر میں پوچھا تو جب میں نے انہیں کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ کرنل رفیع واٹ از دس ڈرامہ بینگ پلیڈ، تو میں نے انہیں جواب دیا کہ ہیو آئی ایور ٹرائیڈ ٹو بی فنی ود یو؟ تو بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے، وہ فوراً سمجھ گئے، تو کہنے لگے کہ وٹ ڈو یو مین، وٹ ڈو یو مین؟ تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ فائنل آرڈر ہیو کم اینڈ ٹو نائٹ یو آر بینگ ہینگڈ۔ اس پر وہ ان کو پتہ چل گیا کہ واقعہ ان کے خلاف یہ فائنل حکم آ گیا ہے اور وہ جو ہے تو اس کے لیے ہو رہے ہیں۔ کیا ان کو جب یقین آ گیا تو بھٹو صاحب کے کیا تاثرات تھے؟ وہ پریشان ہوئے، وہ اداس ہوئے، وہ دکھی ہوئے؟ کیا ان کے تاثرات تھے؟ وہ دکھی نہیں ہوئے، کوئی ایسی چیز مجھے نہیں دکھائی دی، لیکن یقیناً ان کو افسوس ضرور ہوا۔ آپ کی کتاب میں ہے کہ انہوں نے شیو کی، چائے مانگی، اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشان نہیں تھے۔ وہ آخری لمحے کیا تھے؟ وہ انفارچونیٹلی جب انہیں کوئی 10-12 دن پہلے بتایا گیا کہ انہیں جو ہے تو کیپٹل پنشمنٹ ملے گی، اور اس وقت انہوں نے ان کے جو چھوٹا سا کمرہ تھا کوئی 4.5 بائی 4 یا رفلی، تو اس کمرے میں ان کی چارپائی وغیرہ اور وہ جو بھی بستر تھا وہ سب کچھ انہوں نے ہنگر سٹرائک کر دی تھی۔ 9 دن بھٹو صاحب نے ہنگر سٹرائک پہ گزارا۔ یہ حیران ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر آپ کے آنے سے پہلے ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، تو جب میں نے بتایا کہ 9 دن تو وہ کہنے لگا کہ کیسے وہ زندہ کیسے تھے؟ تو میں نے کہا 9 دن انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا،
چائے تک نہیں پی اور بالکل وہ ہنگر سٹرائک پر تھے. 9 دن جب ان کی حالت یہ گزری تو اس کے بعد وہ بہت خفیف، بہت کمزور ہو گئے تھے اور اس حالت میں ان کی حالت بہت خراب تھی. لیکن کمال ہے وہ شخص تھا جو کہ 9 دن جس نے، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی، جب ان سے کہا گیا کہ آپ ہنگر سٹرائک ختم کریں اور وہ جو کچھ بھی تھا، اس کے بعد جب وہ ان کو لے جا رہے تھے پھانسی گھاٹ پر، تو وہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی مشقتی کو، یعنی جو ان کے ساتھ ان کی چائے وائے تیار کرتا تھا اس کو کہا تھا کہ چائے لاد دو مجھے، اور مشقتی جب آیا تو اس وقت ان کو اسٹریچر پر ڈال چکے تھے، اور وہ چائے کا پیالہ جو بھٹو صاحب کبھی دنیا سے جو بھی کچھ بھی مانگنا چاہے وہ آ جاتا تھا، اس نے وہ آخری چائے کا پیالہ بھی ان کو پینا نصیب نہ ہوا. کرن صاحب، آپ چشمدید گواہ ہیں، آپ نے وہ لمحات دیکھے، وہ پرسوز لمحات. آپ بتائیے گا کہ کیا پھانسی گھاٹ کی طرف خود چل کے گئے تھے بھٹو صاحب یا ان کو اسٹریچر پہ ڈالا گیا تھا؟ نہیں، 9 دن چونکہ وہ ہنگر سٹرائک پر رہے تو وہ اتنے خفیف ہو چکے، اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ جو ہے تو اس وقت اتنا جسمانی لحاظ سے اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، تو انہیں اسٹریچر پر ہی لے جایا گیا پھر، اور اس اسٹریچر پر اٹھا کر کے لے گئے. آپ اس سین کو، ان لمحات کو کیسے یاد کریں گے جب ان کو گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا؟ کیا آپ کے کن الفاظ میں، آپ کے پاس الفاظ ہیں ان کو بیان کرنے کے واسطے؟ اللہ تعالی وہ کسی کو نہ دکھائے وقت. وہ آئے، 2 نے ان کی ٹانگیں پکڑی اور 2 نے ان کے ہاتھ پکڑے، 4 آدمیوں نے ان کو اٹھا لیا. اور میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ ان کی جو قمیض تھی اس وقت پہنی ہوئی بھٹو صاحب نے، وہ بھی پاؤں کے نیچے آئی اور وہ ساری پھٹ گئی تھی. اس طرح سے اٹھا کر کے ان کو اسٹریچر پر رکھ دیا اور پھر وہ اسٹریچر پر اٹھا کر کے جو پھانسی گھاٹ تھا وہاں تک لے گئے. بات کی اس وقت بھٹو صاحب نے کوئی بات نہیں کی. جس وقت ان کو میں نے پوچھا کہ آپ چل کر کے جائیں گے یا آپ کو اٹھا کر کے لے جایا جائے، تو اس وقت ان کی زبان بات نہیں نکل سکتی تھی. انہوں نے اتنا کہا جس سے میں سمجھا کہ وہ ان کا مقصد کہنے کا وہ یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میری وائف جو ہے تو اس وقت ادھر نہیں ہے. اس سے میں یہ سمجھا کہ ان کا مطلب تھا کہ کاش میری وائف ہوتی تو وہ مجھے سہارا دے کر کے جو وہ پھانسی گھاٹ تھا وہاں تک لے جاتی. آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے، آپ کے ان کے تاثرات کیا تھے اس وقت؟ کیا محسوس کیا آپ نے؟ انہیں لے جایا گیا، ڈیٹیل جو ہے تو وہ تو میں نے کوشش کی ہے کہ ہر سیکنڈ کو، ہر لمحے کو میں رائٹنگ لے آؤں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ ان کے لیڈر کے ساتھ کیا ہوا. لیکن وہ